الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں پر رحمت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے کہ جس دروازے سے آ جانے کے بعد جہاں ظاہری سکون حاصل ہوتا ہے انسانوں کو، وہاں پر باطنی سکون بھی اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ کائنات خدا کی عطیہ ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، الا یہ کہ اس کے اندر رب کی نافرمانی کا کوئی ایسا جز پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے، ورنہ ہر چیز فائدے کے لیے بنائی گئی۔ اس اعتبار سے خدا کی کائنات کے اوپر چلنا، غور و فکر کرنا، رہنا، کھانا پینا، یہ عبادت بن جاتا ہے، اور یہ کافی تھا۔ لیکن نظام کائنات ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی نعمت کو امتحان کی جگہ بنا دیا۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ خالق کوئی چیز دے رہا ہو اور اسی کو امتحان اور آزمائش بنا دے۔ یہ کائنات خدا کی دی ہوئی ہے، اب اللہ نے خواہشوں سے اس کو گھیر رکھا ہے، لذتوں سے گھیر رکھا ہے، خواہشات نفسانی سے گھیر رکھا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو خواہشات نفسانی پر لگانے کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کر رہی ہے کہ کیسے انسان گمراہ ہو جائے۔ اسی کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ اب دیکھو کہ خدا کی مخلوق کائنات انعام کے طور پر، پھر اس میں خدا ہی جو ہے خواہشات کو رکھ رہا ہے، پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مخلوق کو بھی پیدا کر رہا ہے، اور اس کو اجازت بھی اس حد تک دے دی گئی ہے کہ انسان کے دل کے جو نس ہے وہاں تک پہنچ سکے اور وہاں پہ وسوسہ ڈال سکے، اتنی پاور عطا فرما دی گئی۔ وجہ معلوم کیوں؟ وجہ اس کی کہ اللہ کو اس حضرت انسان پر بہت فخر ہے، بہت ناز ہے انسانوں پر، اللہ رب العالمین کو۔ اور اتنا فخر ہے اللہ رب العالمین کو اس پر، اتنا فخر ہے کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے ایک مخلوق نے صرف حضرت انسان کی ایک برائی کی تھی، ایک برائی، کہ اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ اس کو لعنت کا طوق پہنا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ایک برائی بھی سننا برداشت نہیں کیا اللہ نے ہماری، کہ میں اس کو اشرف بنا رہا ہوں، افضل بنا رہا ہوں، اور تم ہے کہ اس کی برائی کرتے ہو کہ اس کا رتبہ بڑا ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا، نعوذ باللہ۔ بہت فخر ہے اللہ کو اس حضرت انسان پر، ہم پر بہت فخر ہے۔
یہ فخر ہی کا مقام ہے کہ اس نے قرآن جیسی دولت عطا کی ہے ہم کو، اور کسی مخلوق کو نہیں دی گئی۔ یہ فخر ہی کی وجہ ہے کہ اس نے ہمیں 1,24,000 سے زائد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ یہ فخر ہی کا مقام ہے کہ اللہ نے نماز جیسی عظیم عبادت عطا فرمائی ہے۔ ڈھونڈو کسی بھی مخلوق کے اندر یہ سب کارنامے نہیں ملیں گے آپ کو۔ اس کا اولین مصداق ہے انسان، اس کے بعد ہے جنات۔ بہت محبت ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کو احساس ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو اپنی محبت آزماؤں بھی تو، کہ یک طرفہ محبت کبھی کام نہیں آتی۔ خدا کی محبت تو دنیا میں آیا ہے، 99 قاتل، 99 آدمیوں کا قاتل ایک قتل کر کے 100 کا جو ہے کوٹا پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ہے خدا کی۔ لیکن فرماتے کہ کیا صرف میں ہی محبت کروں گا، تم نہیں محبت کریں گے؟ یک طرفہ محبت قابل قبول نہیں، خدا کے نزدیک بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، اب دیکھیں گے تم کتنی محبت کرتے ہو۔ ایک آدمی کو پیدا کیا، فرشتہ صفت انسان، کہا اولاد ذبح کرو، ٹھیک ہے کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم اللہ نے آزمایا، کہا ابھی بات نہیں ہوئی پوری، ہو سکتا ہے اولاد کی محبت کم ہو۔ اولاد تو جسم سے نکلتا ہے نا، تو جسم کے مقابلے میں اولاد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انسان اپنے اوپر پہلے دیکھتا ہے۔ کل قیامت میں ہر شخص کوئی بھی اپنے بیٹے کو اپنی نیکی نہیں دے گا، تو کہا تم آگ میں جاؤ میری محبت کی خاطر، کا قبول ہے۔ حضرت ابراہیم گئے، خوب آزمایا، اور اللہ کی یہ صفت آج بھی ہے، بہت آزماتا ہے۔ اتنا آزماتا ہے کہ قرآن کی سورہ 27ویں پارے میں ہے کہ آدمی جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، جزا فضا، کہ کیا خدا کو میں ہی ملا تھا؟ اس حد تک آزماتا ہے خدا۔ لیکن یاد رکھو یہ محبت ہے، اس کو محبت کا اعلیٰ معیار قرار دینا چاہیے۔ لہذا خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری کائنات کو سجایا، سجانے کے بعد اس کے اندر خواہشوں کو ڈالا، شیطان کو پیدا کر کے مزید پختہ کر دیا کہ بہک ہی جانا تم کو۔ اور یہ انسان کے ساتھ کیوں کیا؟ ان کو معلوم تھا انسان اس کا مقابلہ کرے گا شیطان کا، اور کوئی دوسری مخلوق نہیں کر سکتی۔ میرے حکموں کو مانے گا تو یہی انسان مانے گا، میرے حکموں پر عمل کرے گا تو یہی انسان کرے گا، چاہے شیطان اس کے راہ کے اندر سدے سکندری بن جائے یا آندھی اور طوفان آ جائے، کوئی کچھ نہیں۔ جب خلیل اللہ کو اللہ نے خلیل بنا لیا ہے تو چاہے اس کے راہ میں حضرت حاجرہ کے پاس شیطان آئے یا ان کے پاس شیطان آئے، شیطان کو کنکری پڑنی ہے، یہ اللہ نے طے کر لیا تھا۔ اور کائنات کا وجود بخشا، بڑے عمدہ طریقے پر بنایا کائنات کو، ہزاروں نعمتیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ کو زنا کے راستے میں نعمت نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی، دنیا کی نعمتیں ہیں، آپ غلط کریں گے پھر بھی اللہ دے گا آپ کو، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ محبت ہے، وہ چھوٹ دیے ہوا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔
اللہ کو گالی دے کر کے، خالق کو گالی دے کر کے کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ انسان بچ سکتا ہے؟ مجھے گالی دے میں برداشت نہیں کرتا ہوں، خالق کیسے برداشت کرے گا؟ پوری کائنات کفر خدا کو روزانہ گالی دیتی ہے کہ تو میرا خدا نہیں ہے۔ یہ خدا کے لیے ایک عیب ہے، لیکن پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت اور رحمانیت کی صفت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ خدا کے محب ہونے کی علامت ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے اور بڑے رحم دل ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے 2 قدم آگے چل کے پھر اسی کائنات کے اندر اپنا ایک گھر بنایا کہ دیکھو، خواہشوں سے تمہیں دنیا کو بھر چکا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ مجھے یاد کرنے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے ایک عبادت خانہ میں عطا کروں گا کہ آپ جب اس کی دہلیز پر قدم رکھو گے تو تمہیں باطنی سکون بھی محسوس ہوگی اور ظاہری سکون بھی محسوس ہوگی، اور اسی کا نام مسجد ہے کہ کائنات سے ممتاز بنایا ہے۔ پوری نعمتیں کائنات میں ہیں، لیکن کائنات کے اندر فرمایا کہ اگر خدا کو یاد کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، تو مسجد کی طرف رخ کرو۔ کچھ تو وجہ ہوگی۔ کائنات کے بنانے سے پہلے 4 مسجدیں بنائی گئی، مسجد نبوی، اقصی، حرم مکہ۔ یہ کیوں بنائی گئی کائنات کو بنانے سے پہلے؟ فرشتوں کے ذریعے مکہ المکرمہ کی تعمیر ہوئی ہے پہلی مرتبہ۔ کائنات تو بن رہا ہے نا، لوگوں کو کائنات میں رہنا ہے، نہ کہ مکہ میں، لیکن پہلی فرصت میں اللہ نے مسجد بنائی، پہلی فرصت میں، اور وہاں سے زمینوں کی ابتدا کی، اسی زمین کو کھینچا، بڑا کر دیا اور اس کو قائم کیا، اور آج تک وہ قائم ہے۔ کیا ہے مسجد کی حیثیت؟ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے، یہ صحیح بات ہے کہ اس امت محمدیہ کی روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، ہر جگہ سجدہ کر سکتا ہے، لیکن دیگر انبیاء کے سنتوں میں یہ نہیں تھا۔ امتوں کے اندر وہ صرف مسجد میں اللہ کو یاد کر سکتے تھے، عبادت کی جگہوں پر۔ بہت مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے مسجد کا، کوئی معمولی بات نہیں۔ یعنی گویا کہ ایسا ہی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر مجھے یاد کرنا ہے تو مسجد کا راستہ اختیار کرو۔ خدا گھر پہ بھی یاد ہو سکتا ہے، نماز وہاں پر بھی فرض اگر کوئی پڑھتا ہے تو ادا ہو جائے گی، لیکن وجہ کیا ہے کہ مسجد کے اندر ثواب زیادہ، مسجد اگر خالی ہے، گھر پہ نماز پڑھ رہے وہ جائز نہیں؟ یہ صورت کیوں اختیار کی گئی؟ بہت باریک چیز ہے اس کے اندر، اور یہی اعلیٰ ہے ایک صفات جسے کہتے ہیں خدا کو جانچنے پرکھنے کا، کہ میرا محب، میرا دوست مجھے کتنا یاد کرتا ہے قربانیوں کے اندر، وہ یہ مسجد کی چوکھٹ ہے، یاد رکھیے۔ اب لاکھ یاد کریے مسجد کے باہر خدا کو، بہرحال وہ ہے آپ کا معاملہ ہے، لیکن مسجد کے اندر اگر آ کے یاد کرتے ہیں، مسجد کے دہلیز پر اگر آپ آ کے یاد کرتے ہیں، یہ آپ کو 25 گنا بڑھا دے گا ثواب کے اندر۔ ہمارا دین راستے چلتے ہوئے سامنے کھڑے پتھر کو یوں کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ ٹرین میں سفر ہم نے تو دیکھا ہے، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ندی آ گئی، کھڑے ہو گئے، پتھر آ گئے، کھڑے ہو گئے، یہ عبادت ہے۔ تم نے خدا کے لیے کون سا وقت کو وقف کیا ہے؟ کون سا وقت نکالا ہے؟ یہ تو بچے کی صفت ہوتی ہے کہ راہ چلتے چلتے کوئی اچھا پتھر سفید کلر کا مل گیا، اس کو جیب میں رکھ لیا، اسے کھیلنے لگا، یہ عبادت ہے، عبادت اس کا نام ہے۔
خدا وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اور بندگی اس کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے کہ جب موقع ملا نظر میں آیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بندگی ہے کہ مسجد میں آ کے عبادت کیجیے، اپنے اوقات کو فارغ کیجیے۔ اسلام نے عبادت کا ایک اہم مدعا گویا کہ سمجھانا چاہا ہے کہ خدا کو کیسے یاد کیا جائے گا۔ گھروں پہ یقیناً یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد اللہ رب العالمین نے بنائی، بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ مسجد نبی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے سیاسی معاملات کو بھی دیکھا کرتے تھے، گھریلو معاملات کو دیکھا کرتے تھے، تعلیم اور تعلم کے حلقے بھی لگائے جاتے تھے، اور صحابہ کرام کی وہیں سے تربیت ہوئی ہے، مسجد نبی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 70 صحابہ تھے اصحاب صفہ میں، جو مسجد نبوی کا ایک چبوترے پہ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس جیسے ہم کپڑے پہن رہے ہیں، ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک کپڑا کہ اس کو ایسا لپیٹ لیے اور یا دائیں طرف یا بائیں طرف سے ایسا نکال کر کے یہاں پر لا کے رکھ دیے، تو اس سے ان کا یہ پیٹ بھی یعنی ستر عورت بھی ڈھک جاتا تھا۔ تو وہ جو کپڑا ہے بعض مرتبہ یہاں تک آتا تھا، یعنی اتنا ڈھکا رہتا تھا، بعض مرتبہ یہاں تک جاتا تھا، سر کسی کا نہیں ڈھکا۔ تعلیم ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر۔ پھر اسلام میں اس کی ترویج دی گئی۔ قرطبہ جیسی مساجد بھی بنی ہے اس دنیا کے اندر، جس کو دیکھ کر کے کافروں نے مطلب گویا کہ عاشق کرتے رہ گئے کہ واقعتاً یہ ہے فنکار۔ بلند و بالا مسجدیں بنائی گئی دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یاد رکھو کہ یہ زیب و زینت مسجد کے اندر اختیار کرنا ناجائز کام نہیں ہے۔ شاید کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کچھ ہفتے پہلے، ایک حدیث بھی سنائی کہ حضرت عثمان کی، کہ جب حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، پہلے کھجور کے ستون 4 ستون پہ بنی ہوئی تھی مسجد، 2 ستون یہاں تھے، ایک یہاں اور ایک یہاں، اور 2 ستون اس طرف تھے، اور اوپر چھت جو ہے کھجور کے جو شاخیں ہوا کرتی ہے ان سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اب حضرت عثمان کے زمانے میں گویا کہ اسلام کی فتوحات کئی گنا چلی گئی تھی، 22 لاکھ مربع میل پہ تو حضرت عمر کی حکومت تھی۔ بہرحال تو اسلام شکوک اور شتوت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جلوہ گر تھا۔ اب ضرورت تھی مسجد نبوی کی تھوڑی سی نئی تعمیر کی جائے، لہذا جب حضرت عثمان نے ہاتھ ڈالا تو صحابہ نے اختلاف کیا کہ حضرت عثمان کیوں کرتے ہو ایسا، کہ جس عمارت کو اللہ کے نبی بنا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کی ہمت کیسے ہے کہ مزید کام کرے۔ تو حضرت عثمان نے ان کو حدیث سنائی کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کانوں نے ان سے حدیث سنی ہے کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اسی کے مثل اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے، اسی کے مثل۔ اور جب حضرت عثمان نے حدیث بیان کر دی، اب صحابہ کرام نے قبول کر لیا، وہ قبول کے تو پیکر تھے، حدیث آئی اور عمل شد۔ پھر کام ہوا مسجد نبوی پر، صحابہ نے اپنے پیسے ڈالے، خود بڑھ کر کے کام کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی جب مسجد نبوی اللہ کے نبی تعمیر کر رہے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو مسجد نبوی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو زمین تھی 2 صاحب کی تھی، 2 یتیم بچوں کی، اس کے اندر یہود کی قبریں بھی تھی، کھجور کے باغات کھنڈرات بھی سے، سب کو لے کر کے مسجد خریدی گئی اور اللہ کے نبی نے کام شروع کیا۔ پتھر ڈھو کر کے اللہ کے نبی لائے تھے مسجد نبوی کو بنانے کے لیے صحابہ کے ساتھ، اور معمول تھا کہ تم بھی ایک پتھر، جتنے پتھر صحابی اٹھائیں گے اتنا پتھر رسول بھی اٹھائے گا۔ حضرت عمار نے دیکھا تو ضبط کا بندھن تھا صحابی کی محبت کا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ جو آپ اٹھا رہے ہیں وہ والا کام مجھے دے دیں، میں ڈبل کام کر لوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی تھی۔ ایک بخشایا رسول مسجد کو بنانے میں کام کر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کتنی فضیلتیں ہوں گی اس کی، کہ جس کو اللہ نے جنت ان کے قدموں میں بچھائی ہے وہ مسجد بنا رہا ہے۔ پہلا خلیفہ اس روئے زمین پر حضرت ابو بکر صدیق، پورے مسجد نبوی کی زمین کی جو ہے پیسے انہوں نے دیے، زمین کی پوری قیمت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے مسجد نبوی کی۔
کسی کو حصہ دینے نہیں دیا. دوسرے آئیں گے تو ثواب کم ہوں گے. پوری زمین خریدی انہوں نے. اللہ نے جتنا تھا صحابہ کرام کے پاس انہوں نے قربان کیا مسجد کو بنانے کے لیے. یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو ایک عظیم دور سے گزار رہا ہے. خوشی کا مقام ہے, اس کو غنیمت سمجھو اور اس میں ہاتھ ڈالو. یہ مسجد نہیں معلوم 100 سال رہنی ہے یا 500 سال رہنی ہے. جب جس وقت جو بندہ بھی سجدہ کرے گا اس کے اندر حاصل پیسہ ڈالنے والے, مدد کرنے والے, اس کو تعاون سے نظر سے دیکھنے والے, اس مسجد سے محبت کرنے والے سب کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ. کچھ کمی نہیں کی جائے گی. اور کس کا سجدہ کتنا مقبول ہوگا اللہ رب العالمین جانتا ہے. کون سا بندہ کب آ کر کے کیسا سجدہ کرے گا, کیسی دعائیں کرے گا, کیسی نماز پڑھے گا, کہ ایک سجدے کی بنیاد پر بھی جو ہے پوری کائنات کی مغفرت ہوتی ہے بعض مرتبہ. اس سجدے کے اندر اگر ہمارا حصہ ڈل جاتا ہے تو یہ ذہن نصیب کی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں کہ ہماری مسجد کی کام کو پائے تکمیل تک اچھے انداز میں بہتر طریقے سے بہت جلد فرما دے, اور جو بھی شرور و فتن سے ان سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین بات کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سنتے رہو.